برسکل ملک صاحب, حکومت کی کیا یہ سنجیدہ کوئی تھاٹ ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے گورنر راج کی باتیں بھی سنی, لیکن وہ صرف سیاسی بیانات اس وقت تک ثابت ہوئے. تو کیا یہ ایک اور کوئی سیاسی دھمکی ہے کہ ہم پابندی لگا دیں گے پی ٹی آئی پہ, مائنس عمران خان کر دیں گے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی, اس کو ایک سیریس تھاٹ دی جا رہی تھی, اور ابھی بھی وہ تھاٹ ہے. However, you initiated that thought. I didn't initiate it, of course. جب seriously چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں. But you voiced that thought I on the national media. I did. And I think because ایک سیریس بات تھی, اور اس سیریس بات کے حوالے سے جو صوبے کے حالات ہیں, وہاں پہ جو ایک ایسی ہجانی کیفیت ہے, مطلب آئے روز جو ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, آپریشن میں یہ حائل ہو رہے تھے. بٹ میں آپ سے ایک بڑا ریفریشنگ پرسپیکٹو اب آپ سے شیئر کروں گا اس ساری چیز کے بعد. اب جو اگر آپ دیکھیں تو پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال سے خاصی طبیعت صاف ہوئی ہے. اچھا. پی ٹی آئی کے جو صوبائی لیڈرز ہیں اور نیشنل لیڈرز ہیں ان کی بھی. اور ابھی کوآپریشن جو ہے الحمدللہ ہو رہی ہے. اچھا. آپ نے دیکھا نہیں کہ آج ڈرون دینے کی تقریب کی بھی وہ تقسیم واضح طور پہ نظر آئی آپ کو. پھر کچھ ان کو ایمونیشن بھی دیے گئے. پھر اس حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صاف ہو گئی ہے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد. میرے خیال سے حکومت نے بھی, اور جن کے اوپر بار بار یہ ایک کیمپین, کنسرٹڈ کیمپین چلائی تھی ملائن کرنے کی, فور وداؤٹ پروف, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی سورٹ آف ایویڈنس. تو انہوں نے بالکل ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں تو بالکل کوآپریشن ہو رہی ہے. اچھا. یہ میں ابھی پہلی دفعہ آپ کے شو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امکان اس کے بالکل موجود ہیں, کیونکہ ایک آئینی اقدام ہے. لیکن رائٹ ناؤ ہاؤ تھنگز آر موونگ, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ڈرا کر لیا آپ لوگوں نے, ابھی کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں جی, ان کا کانٹیکٹ ابھی مثبت ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے حوالے سے ان کا ایک کانٹیکٹ, اچھا کانٹیکٹ آ رہا ہے سامنے. سیاسی اچھے بچے بن رہے ہیں وہ, میرے خیال سے معاملہ فہم ہو چکے ہیں. معاملہ فہم ہو چکے ہیں. یو آر یوزنگ کوائٹ دا ڈپلومیٹک اینڈ کوائٹ دا فینسی لٹریری ورڈز. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی پر پابندی, بانی پی ٹی آئی پر دیگر پابندی, مائنس عمران خان, کیا پی ٹی آئی پر پابندی؟ دیکھیں بھائی, ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کی کسی قسم کی حمایت نہیں کرنا چاہتے, نہ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہیونگ سیڈ دیٹ, بات یہ ہے کہ جس ڈگر پہ یا جس قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں پی ٹی آئی کے, سوشل میڈیا ٹرولز کی, ان کی صوبائی لیڈرشپ کی, ان کی نیشنل لیڈرشپ کی, اور بالخصوص جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, وہ جس طرح ایک تو پارٹی کے اندر بڑا تذبذب ہے. اب یہ دیکھیں جو ایک صوبائی وزیر بات کرتا ہے, وہ وفاقی جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان کی بات سے وہ تال میل نہیں ہے. جو بانی بات کرتا ہے وہ اس کو ہم سے وہ بات کرتے ہیں, ہم سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کر دیتا ہے, ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں, یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو میں نے آج بھی بات کی, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, مطلب ہم سے ایک پبلکلی نہیں لیکن وہ کانوں میں سرگوشیاں ضرور کی جاتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ یار کوئی رستہ نکالے, تھوڑی بالکل ایبسولوٹلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے, کوئی رستہ نکالیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے. بیرسٹر گوہر تو ابھی بھی آن ریکارڈ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, یہی بات ہے نا. بیرسٹر گوہر بیچارہ, اس کی وہ میرا پیٹی بھائی ہے, اس بیچارے کی بات پہ دیکھیں نا کوئی کان نہیں دھر رہا. کوئی پی ٹی آئی کا شخص جو ہے کان نہیں دھر رہا. ہاں, اندر خانے جو ہے یہ ایک اچھی مثبت بات میں نے کل دیکھی ان کی پارلیمانی پارٹی کا جو تھا. انہوں نے کہا کہ جو بیان آئے گا وہ اس طرح نشر نہیں ہوگا. تو میں آئی تھنک ایک انٹرسپیکشن ہوئی ہے, جس طرح کی ایک پیڈل کی جاتی ہے. پہلے آپ نے کہا طبیعت صاف ہو گئی, انٹروسپیکشن بھی ہوئی ہے, طبیعت بھی صاف ہوئی ہے, معاملہ فہم ہو چکے ہیں. ان سے کوئی لفظ دے دیں, کوئی نام دے دیں, آئی تھنک ادراک ہو چکا ہے ان کو. جو اب آپ بھی آہستہ آہستہ سافٹ ہو رہے ہیں, ذرا تھوڑا آپ بھی معاملہ. نہیں, میں تو کہتا ہوں نہیں, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں بات چیت کریں اور ہم سے کریں. یعنی کہ پی ٹی آئی پر اچھا بات چیت کریں اور ہم سے کریں. سیاست دیکھیں, سیاسی رویے, جمہوری تقاضے تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے امیڈیٹلی بعد کے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسپیکر نے کہا انڈر دا آسپیسیز آف دی آفس آف دا اسپیکر, اسپیکر صاحب انہوں نے کل بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس, انہوں نے کہا میں نے کمیٹیز, آپ واپس کمیٹیز میں آئیں, آپ وہ رستہ اختیار کریں
آپ اگر کوئی معاملات ہیں میرے سے ڈسکس کریں. میرا دفتر جو ہے میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو انہوں نے پہلے بھی کیا. وزیر اعظم صاحب کیا کردار ادا کرنے کو وزیر اعظم صاحب ہمیشہ بڑی ایک پازیٹیو ان کی رہی ہے اور وہ ہمیشہ انہوں نے بات کی. دیکھیں نا خود چل کے وہ اپوزیشن کے بینچز تک یا پرانی بات ہوگی نا, کافی مہینے پرانی بات نہیں, اس میں ایک اور میں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس کے بعد حالات بدل گئے. وہاں پہ وزیر اعظم نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ آئیں ابھی میرے ساتھ بیٹھیں, اور وہ اگر ذرا سی بھی سنسیریٹی ہوتی پی ٹی آئی کے لوگوں میں یا پی ٹی آئی کی پہلی 2 روز, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پہلی 2 روز ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہے, اور انہوں نے پہلی 2 روز محمود خان اچکزئی بھی تو بیٹھتے ہیں نا. جی بیٹھتے ہیں, تو ان کو بنا دیں آپ اپوزیشن لیڈر. میرے خیال سے یہ چیز ہم نے تو نہیں روکا, ہم نے نہیں روکا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جو عدالتی کیسز ہیں, جس کو خود جو ہے عمر ایوب صاحب جو سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ لے کے گئے ہیں, وہ کم از کم ہمیں تفصیل فراہم کی جائے. پارلیمانی لیڈر عامر ڈوگر صاحب کو کل خط گیا ہے یا آج خط گیا ہے غالباً نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے, اور وہ تفصیل فراہم کریں تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ہم نے تو نہیں روکا. ہم تو کہتے ہیں دیں گے آپ اپوزیشن. میرے خیال سے اگر جس کے پیچھے بھی اپوزیشن کی میجورٹی آف دا ممبرز جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور وہ سپورٹ ہوئی تو وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال وہیں برقرار ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے لکھے گی. فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر رویے درست نہ ہوئے تو پھر ہمیں اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ہمیں اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی. نہیں, تلوار تو ہمیشہ دیکھیں نا تب لٹکتی ہے جب آپ کوئی غلط اقدام کریں, غلط کام کریں. فی الوقت تو پی ٹی آئی نے کیا کام کیا, پی ٹی آئی نے تو جو کام کیے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں, جس طرح وہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے بیان پیش کرتے ہیں, پھر وہاں سے ایک میسج آتا ہے, پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون چلاتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں یہ پتا, اور پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے, اور اتنی میں سمجھتا ہوں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. میں تو اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا, اور پھر نیشنل ہیروز کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیٹس another thing as well.